اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بڑا پیارا سا واقعہ جو آج ہی میں نے پڑھا ہے، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں پہلے ہی آپ کو آپ کے گزارش میں پیش کر دوں۔ امام شافعی کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی اولاد نہ تھی۔ کافی لوگوں نے کہا کہ تم اور شادی کر لو، لیکن اس نے شادی نہ کی۔ اس نے کہا کہ اولاد ہونی ہوئی تو میں اسی سے اولاد ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو آخری عمر میں یعنی جب اس کی عمر کافی ہوئی تو اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا کی، تو اس کی خوشی کی انتہائی کوئی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کر دی ہے۔ بڑا خوش، بہت خوش، جھومتا تھا، اور اس خوشی میں ایک قسم کھا بیٹھا۔ قسم یہ کھا بیٹھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو میں اس کو دنیا جہاں کی دولت دے دوں گا، دنیا جہاں کی دولت دے دوں گا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ عرب میں رواج تھا کہ وہاں بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی تھی۔ تو جب بچی اپنی سن بلوغت کو پہنچی تو اب اس کو شادی کی فکر ہوئی، اور شادی سے زیادہ فکر اسے اس بات کی تھی کہ میں اس کو دنیا جہاں کی دولت کہاں سے دوں گا۔ بہت پریشان رہنے لگا۔ وہ مختلف علماء کے پاس گیا، اور ہر عالم نے یہی کہا کہ یہ والی قسم جو ہے نا وہ تمہاری پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا جہان کی دولت تم دو گے، کہاں سے دو گے؟ تمہارے پاس تو اس بچی کی رخصتی کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو تم اس کو اتنی دولت کہاں سے دو گے؟ وہ بہرحال گھومتا پھرتا، کسی نے مشورہ دیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور ان کو سارا معاملہ پیش کیا۔ آپ نے اس آدمی جس کی بیٹی تھی اس کی ساری بات سنی اور مسکرا کر جواب دیا کہ تمہارا جو تم اللہ سے قسم کھا بیٹھے ہو، اس کا حل تو بہت آسان ہے، بہت آسان حل ہے، اور وہ یہ کہ تم اس کو قرآن پاک کی تعلیم دو۔ بس دو چیزیں لکھی ہیں کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے قرآن پاک کی تعلیم دو، بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھیج دو، میں اسے قرآن پاک کو ترجمہ، تفسیر سب کچھ پڑھاتا ہوں اس کو۔ تو جب وہ قرآن پاک کو سمجھ لے گی تو سمجھ لو تم نے اسے دنیا جہان کی ساری دولت ہی دے دی، اور جاتی دفعہ قرآن پاک جو ہے اس کو تحفتاً دینا۔ تم قسم سے بری ہو گئے، تم قسم سے بری ہو گئے۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، اور مختلف یہاں پہ بھی مختلف ادوار لکھے ہیں، ڈیوریشن، کسی نے 1 سال، کسی نے 2 سال لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ جب تعلیم حاصل کر لی تو وہ پھر اس کی شادی کر دی، اور جاتی دفعہ اس کو قرآن پاک دیا۔ قرآن پاک میں یہاں آخر کا فقرہ میں کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے، قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جس کی برکت سے اور عظمت اور رحمت سے خشک پتھروں سے بھی آب شیریں جاری ہو جاتا ہے۔ اور سر پہ آج کل جب ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی رواج ہے کہ جب بچیاں گھر سے روانہ ہوتی ہیں شادی رخصتی کے وقت، تو سر پہ قرآن پاک رکھا جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کیا اس نے قرآن پاک پڑھا ہے، کیا اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہے، کیا اس نے قرآن پاک کی تفسیر سمجھی ہے، قرآن پاک کا مفہوم سمجھا ہے، کیا بہشتی زیور جو ہے عورتوں کے لیے وہ اس نے پڑھا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے، صرف قرآن پاک بہت خوبصورت طریقے سے سجا کر وہاں ساتھ دے دیا جاتا ہے، اور
بعد میں اس کئی سال اس پہ گرد پڑی رہتی ہے۔ افسوسناک بات ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ ناظرہ، اور چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور قرآن پاک کی خصوصیت ہے یہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ضرور ملے گا، کچھ نئی بات سمجھنے کے لیے ضرور ملے گی۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ آپ ایک دفعہ قرآن پاک پڑھیں، اس کا تفسیر کے ساتھ، چاہے 1 سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، اور پھر نئے سے شروع کریں، پھر نئی باتیں اس میں سے اچھی نئی باتیں سمجھنے کو ملیں گی۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیے اور ان کو شوق ڈالیے، اور کوشش کریں کہ تفسیر والا، میں نہیں کہتا کہ کسی فلاں کی تفسیر قرآن پر، جس کی چاہے تفسیر ان کو پڑھائیں، اس کے اندر واقعات ہوں گے، وہ واقعات پڑھیں، ان کا دل لگے گا اور دوسری ایکٹیویٹیز سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔